جی ناظرین السلام علیکم نور صاحب، آج صبح ہندوستان کی جانب سے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ 29 ڈرون پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے جن کو نیوٹرلائز کیا گیا. ایک پینک سچویشن ہماری سوسائٹی میں ہو سکتی تھی لیکن الحمدللہ نہیں ہوئی. تو صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہے. بھائی یہ سب سے پہلی جو بات جو میری دانش میں بہت اہم ترین ہے کہ بھارتی وقت انوسار ہمارا اور ان کا آدھے گھنٹے کا فرق ہے. 2:34 پر انہوں نے ایک یعنی پریس ریلیز انڈین ٹائم 2:34 اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ پاکستان's bid to escalate negated، یعنی پاکستان نے جو بڑھاوا دینے کی کوشش کی کشیدگی کو، ہم نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. اب بھارتی وزارت دفاع باقاعدہ سرکاری طور پر، مثلاً یہ بات ایک طے شدہ ہے، بڑی مشہور ایک فقرہ ہے انگریزی کا ادنان، یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار، کہ جھوٹ کا پہلا جنگ کا پہلا نشانہ سچ ہوتا ہے. اچھا، لیکن یہ سچ بولنے کے لیے میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ نہیں ہوتے. جھوٹ بولنے کے لیے آپ اور میرے جیسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. جنگ کے دوران حکومتیں سرکاری سطح پر جھوٹ نہیں بولتی، اپنے کارندوں سے یہ کام کروائے جاتے ہیں، ڈس انفارمیشن سیلز ہوتے ہیں، لیکن حکومت بتاتے خود جھوٹ نہیں. یعنی پریس انفارمیشن بیورو جو ہے وہ پریس ریلیز جاری نہیں کرتی، بیکاز ناؤ دس پریس ریلیز از فار ریکارڈ، آفیشیل، دس از آفیشیل. یہ تاریخی ریکارڈ میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 7 اور 8 کی رات کو، کل رات یعنی کہ پاکستان نے شمال میں اور مغرب، شمالی ہندوستان اور مغربی ہندوستان میں مندرجہ ذیل مقامات پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا یا فوجی انسٹالیشن کو یا فوجی اہداف کو انگیج کرنے کی کوشش کی. اب جناب اس کی وہ گنتی شروع ہو جاتے ہیں، وہ نام لیتے ہیں: اوانتی پورہ، سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپور تھلہ، جلندر، لدھیانہ، آدم پور، بٹھنڈا، چندی گڑھ، نال، پھلوڈی، اترلئی اینڈ بھوج. باقی رہ کی گیا. یعنی یہ کوئی آل ٹوگیدر میرے خیال میں 15 شہر بن جاتے ہیں. 15 ہی ٹارگٹ بتایا. جبکہ یہ خود جو ہیں پورے لاؤ لشکر سمیت 6 اور 7 کی رات 9 مقامات پر ہمارے آئے تھے. 6 مقامات. اب جب یہ ہوا، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جی یہ جو انہوں نے انگیجمنٹ کوشش کی ہے، سنیک ان کرنے کی کوشش کی ہے، آنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے 16 معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، یعنی سویلین 16 مارے گئے، جن میں 3 خواتین اور 5 بچے بھی شامل ہیں. لیکن 3 خواتین اور 5 بچے جو ہیں وہ پاکستانی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. یہاں پہ بھی انڈیا نے پھر جو ہے توپ خانے سے ان کو جواب دیا. اور یہ کہ اب اپیرنٹلی یہ جو پریس ریلیز ہے یہ جاری کی جاتی ہے آج سے پہر میں، جب آپ صبح سے پاکستان کے کتنے مقامات پر بھیا ڈرونز آئے ہیں بتائیے؟ کافی شہروں میں ہیں، اٹک، چکوال، رحیم یار خان، کراچی، لاہور. کتنے زونز ہیں؟ 29 زون ہے. شہر کتنے؟ کم 7-8 شہر تو ہیں. سب سے دیکھیے امپورٹنٹ ترین بات جو کہ بہت، یعنی یہ تو مان لیں اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ان کی پریس کانفرنس کے بعد اب تو کلیئر ہو گیا
ड्रोन बुनियादी तौर पर असॉल्ट वेपन नहीं है, अनलेस ये कि रीपर हो अमेरिका का बनाया हुआ। कुछ अब ऐसे ड्रोन भी मार्केट में आ गए हैं जिनमें बारूदी मवाद भी जाया जा सकता है, लेकिन उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। हमारे यहाँ जो आए हैं, जिन्होंने हमारी सरहद क्रॉस की है, उनकी बेपनाह अक्सरियत जो है वो सिर्फ वो ड्रोन थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जासूसी तैयारा है, जिसका मतलब ये है कि भी बड़ी एमुनेशन ले जा तो सकता है क्या, लेकिन क्या है? एम्यूनेशन ले जा सकता है, लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, सवाल उठता है कि आपको अगर फर्ज किया कि ये सारे वाकयात हुए थे, वो आज सुबह होते ही आप ये पहले प्रेस रिलीज इशू करते और उसके बाद आप ये कहते कि हूं ना है ये ड्रोन, वाह, तो और कुड अंडरस्टैंड। अब ये है कि पहले आप सुबह होते ही पाकिस्तान पर जो है ड्रोन्स भेजना शुरू कर देते हैं, जब उनको मार गिराया जाता है और नजर बज़ाहिर आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो हासिल नहीं होते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कि जी हमने ये ड्रोन्स क्यों भेजे हैं, तो आप ये कहते हैं कि जी हमारे इन शहरों पर 7 और 8 मई की रात को स्नीक इन करने की कोशिश की गई है मिलिट्री, तो हमने उसका सबक सिखाया है। यानी अपनी दानिश में वो ये कह रहे थे कि साहब हमने तो ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें जो उनकी दानिश में मुबैना तौर पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो हमने तबाह कर दिए। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा जी उन साड़ी तेल तो ख़त्म है, हमने पहलगाम का हिसाब बराबर कर दिया। वैसे ये मैसेज दिया गया था, ठीक। अच्छा भाई मेरे, तुमने सबसे पहली बात ये, मुझे जिस सवाल का जवाब चाहिए वो ये कि पहलगाम का हिसाब अदनान साहब आपने कैसे बराबर किया। आपने मुझे ये बताया कि ये जो मस्जिद सुबहान आपने स्ट्रक्चर सारा तोड़ दिया है, उसमें पहलगाम हमले में मुलविस कौन शख्स था, उसका नाम तो बता दो। वो तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। उसकी ये तस्वीर है और ये फर्ज करें 219 में, 2019 में, 2020 में, ठीक है ना, तो हम कहते हैं चलो यार, आपके पास वो जो पहलगाम हमले के लोग जिम्मेदार हैं, आप उनमें से एक को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। अरे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आप उनके नाम नहीं ले पाए। हाँ। आप उनकी, और आपकी वही कहानी जो हम अक्सर ये यहाँ पे बताते रहे हैं कि साहब वो तो चाइनीज मेड जो है कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्ट्रा नाम टाइप का एक फोन होता है, फिर एक टाइप है, एक और हवावे कंपनी का नाम दे दिया। नहीं, अल्ट्रा एक्चुअली जैसे आप कहते हो ना सैटेलाइट फोन, हाँ ठीक है, इस तरह का एक अल्ट्रा फोन होता है, जैसे कहते हैं मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो है वो किसी भी नाम का हो सकता है वो, ठीक है ना। तो ये वो उनका ये दावा है कि हुआए नाम का एक डिवाइस वहां पे पाई गई। नहीं, हवाई ने जो अल्ट्रा का वर्जन बनाया है वो वहां पे वो इन लोगों के इस्तेमाल में है, इसको हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। बट टिल डेट अगर हमने वो हमलावर कौन थे, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई, उनका ताल्लुक किस जमात से था ये भी नहीं बता सकते। और हमने नहीं, इन्होंने तो पहले कहा रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके बाद जब उसमें शोर आया तो फिर ये अब ये कह रहे हैं कि जी असल में रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने अगरचे जिम्मेदारी अब नहीं ले रही, वो कह रहे हैं जी हैक हो गया था, तो हम एक मखसूस तंजीम को उसका जिम्मेदार इसलिए ठहरा रहे हैं कि उस तंजीम का हर जो अटैक होता है उसका एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न उस तंजीम का है। तो वो तंजीम तो मस्जिद सुबहान से उसका ताल्लुक नहीं है, बकौल आप ही का। ये थ्योरी भी मान लूं तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें वो ये कहते हैं कि इस तंजीम में ये कैपेसिटी है कि ये एक तो इंटरसेप्शन उनकी गुफ्तगू करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि ये गारों में
اور جنگلوں میں کئی دن گزار سکتے ہیں گرفت میں آئے بغیر، لہٰذا ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہے۔ تو بھائیو، جیسے کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ حملہ کر لینے کے بعد جو ہے وہ پریس ریلیز ایشو کی کل نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے، انہوں نے کہا جی وہ ثبوت اکٹھے کرنے ہیں ہم نے ابھی، تو تو آپ اپنے موبائل کی ویڈیو اور فوٹوز ہمیں دے دیں۔ اگر آپ وہاں وزٹ پہ تھے، آپ نے جو تصاویر اتاری ہیں ان کے لانگ شاٹس وغیرہ وہ ہمیں دے، ٹھیک ہے نا بات؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے نا، میں آئی وڈ لو ٹو کوسچن مائی ڈی جی آئی ایس پی آر، لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آدم پور سے چلے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کے اس کی پوری ٹریجیکٹری بتا دی بابا۔ ایک بات ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، ہاں، ان دس ڈے اینڈ ایج جب ایک موبائل فون والے کے پاس یار یہ مطلب اگر مجھے یہ معلوم کرنا اور تم بھی یہی فون استعمال کر رہے ہو اور تم میرے ساتھ جو اکثر دو نمبریاں کرتے ہو کہ میں تمہیں کہوں کہ تم کہاں ہو تو یعنی تم کہو کہ جی میں F7 آیا ہوں تو میں یوں کر کے تمہاری لوکیشن جو ہے میں تمہاری ٹریک میں کر سکتا ہوں، اور بہت سارے اس طرح کے میتھڈس ہیں، ٹھیک ہے نا بات؟ تو آج کے دور میں آپ کے پاس اگر یہ ثبوت موجود ہے، کیونکہ ان شہروں میں بھیا ایک بہت بڑا شہر شامل ہے، جلندھر، امرتسر، پوری دنیا کے نقشے میں موجود ہے بھائی، بیکاز آف اٹس گولڈن ٹیمپل۔ کپور تھلا آپ کی ایک بہت بڑی ریاست پنجاب کی رہی ہے، اور پھر آپ یعنی سری نگر، جموں اور پٹھان کوٹ سب کا ذکر کر رہے ہیں، تو یار کسی ایک شہر میں آپ اس طرح بتاتے کہ جی دیکھیں ہمارے والے تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ ڈرون آیا، یہ آدم پور سے چلا، آپ بھی بتائیں۔ اب میری آپ کے سر ساتھ دو بیبیاں بٹھا دیندے نے انہوں نے اور نہ سوال پوچھنے دیندے نے، نہ وہ ایکسپلین کر پاتے کہ سچویشن ہے کیا، صرف سافٹ امیج وہاں پہ، اچھا وہاں بھی ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے، تو بریفنگ ہے۔ نہیں اب دیکھو نا میرے ساتھ یار، دیکھو عدنان ساری زندگی جو ہے ایک دھندے کی نظر کرنے کے بعد، اور میرے جیسا شخص مجھے واقعتاً جنگ سے خوف آتا ہے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ میں کہوں جی علی انتظار کی کر دے پہ بھائی صاحب، لیکن جب سر پہ پڑے گی، جب آپ بالکل آپ دھکیلتے ہی چلے جائیں گے مجھے دیوار کے ساتھ، تو میں کیا کروں گا یار؟ بلی بھی جو ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے وہ ڈیجیٹل سگنیچرز دیے ہیں نا، آپ بھی دیں، آپ بھی دیں۔ اب سر انکمپلیٹ بریفنگ ہوتی ہے اس میں اب مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو آگے سوال پوچھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیڑے صحافی نے، آج آپ کو پتا ہے باقاعدہ ایک بندے کا فوٹو لگا دیا گیا، مار دیا، اور کریڈیبل جرنلسٹ آف انڈیا روف اظہر، یعنی کہ انہوں نے، بلکہ تم تو کریڈیبل جرنلسٹ میں بہت سارے دھڑا دھڑ کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی موسٹ وانٹڈ پرسن جس پہ اتنے پیسے جو ہے وہ بونٹی تھی اور یہ وہ فلاں ڈھماک، وہ اس کو وہاں پہ مار دیا گیا، اور ذمہ داری سے کہے چلے جا رہے ہیں، پورے وثوق سے، پورے وثوق سے، اور انڈیا میں پورا ایک جشن منایا جا رہا ہے، اور اس کا جشن منائے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہ مجھے ذاتی طور پر ان سے اور ان کی تنظیم سے کوئی ہمدردی نہیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، لیکن جتنی صحافت میں نے سیکھی ہے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو بتا رہا ہوں، نو، not dead, he was not killed there۔ کیا بات، and he was not present there یار، میں ایک عرض کر رہا ہوں نا بات کو۔ بہرحال تو میرے پاس جو ہے، میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے آپ کو آپ کی بتائی سٹوری کو کویسچن نہیں کر رہا ہوں، I still want to be an independent journalist۔ میں اپنے آپ کو میں سسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنے جذبات کو، میں سننا چاہتا ہوں آپ کی کہانی، لیکن میرا ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کا جب بیٹھتا ہے وہ یہ کہتا بھائی صاحب یہ والا جو ڈرون ہے یہ چلا ہے، اور یہ دیکھیں یوں چلتا چلتا تھرو آؤٹ یہ ڈنگا یہ، اور یہاں ہم اس کو گراتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے ان کو لانچ کرنے کی یہ کہانی گھڑی ہے، تو وہ جیسے وہ کہہ رہے تھے بھی آپ نے تصویریں دے دی ہیں اسٹل،
کہ ملبہ پڑا ہوا ہے، اور وہ بات بڑی ہے کہ اگر اصلاح ہو تو وہ کہا جی آگے لگا دیتے ڈی جی ایس پی آر نے بڑا سونا جواب دیتا ہے. Oh, that's a good. وہ اگر کڑک چایا گندم دے فیلڈ تو اتنے کو اگ لگی ہوئے گی، کوئی ڈیمیج آئے گا، وہ میں جا کے درخت کی فوٹو کھینچ لگا. اب یہ بات کرنے کے بعد میں عدنان صاحب آپ سے میری خواہش ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. ابھی دیکھ میڈیا آپ میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے سوری دس از امپورٹنٹ. ابھی جو میڈیا چل رہا ہے ٹی وی اسکرین ہندوستان کی، اس پہ یہ کلیم کریں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا جموں اور کشمیر کے علاقے. ابھی یہ ابھی ان کا میڈیا کلیم کر رہا ہے. ابھی اس وقت ہاں یعنی while we are talking ہاں وہ کلیم کر رہے ہیں. بتائے نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے نا، وہ جب 80 ماریں گے تو دنیا دسے گی. اور یہ دیکھو، یہ آج ہی بھارتی آزاد صحافت جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت آبادی کے اعتبار سے، نام نہاد یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے پریس کے لیے. یہ ایڈوائزری ہے کہ آپ پاکستان کا کنٹینٹ استعمال نہ کریں. اس کے لیے انہوں نے قانون کا بتایا ہے. 2021 میں قانون ایک پاس ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ جو کہ پاکستان انڈیا کی انٹیگریٹی کو یعنی کہ پاکستان اس کھاتے میں دشمنوں کے ڈال دیا گیا، تو وہاں سے جو بات ہو رہی ہے آپ اس کو، یہ 2 صفحات پر مشتمل، یہ آج 8 مئی 2025 کو جاری کیا. مطلب ہم جو مؤدب ہو کے بات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی نہ آئے. جی جی ہم میں کوئی بدتمیز تو نہیں ہے. نہیں. سب سے زیادہ بدتمیز پاکستانی صحافت سے صرف میں ہوں. میں بھی کتنا تمیزدار ہوں سر. یار میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اتنا کنٹرول جب رکھے ہوئے ہیں، اٹ از کنٹرول بائی دا وے. اس کنٹرول کے باوجود خدا کا واسطہ ہے کہانی تو کریڈیبل سر بناؤ سن نا. لیں، میں نام نہیں لیتا، میرے دوست ہیں، میں نے کہا یار کچھ سوال تو پوچھو نا. مطلب ہم صحافی ہیں نا، ہم سوال پوچھتے ہیں ہر بات پہ. ڈی جی ایس پی آر سے ریلیونٹ بندے جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی ڈکٹیشن نہیں دیا. آپ نے کئی پریس کانفرنس کی ہوں گی، کنٹرولڈ ہے، بہت ہوگا، یہ نہیں ہے. وہ شخص کیا کہتا ہے مجھے، کہتا ہے بھائی جان ہم کیسے پوچھیں. وہ جو 3 لوگ بیٹھتے ہیں، 2 خواتین اور وہ، ان کے پاس ایک لکھا لکھایا جواب ہوتا ہے، اور پہلے صحافیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج آپ نے پوچھنا ہے، آج آپ نے پوچھنا ہے، آج آپ نے پوچھنا ہے، اور یہ سوال پوچھنا ہے. یہ اس پریس بریفنگ میں بیٹھنے والا بندہ بتا رہا ہے. یار میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے، ہوتا رہا ہے. یار چلو اس میں ایک آدھ شخص یار بات سنو میری، یہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود اب بھی ہم لوگ تھوڑی بہت سوال جرأت اظہار ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم صحافت کو چھوڑ دو نا. سوال یہ ہے کہ تمہاری جو سٹوری ہے وہ مجھے کریڈیبل لگے نا. مجھے آبجیکٹو پاکستان کے، میں یہی تو آپ سے بریک لوں، ایک فورن بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیں اسی پہ آج ہمارا ایک بریک. جی ویلکم بیک. صاحب میں انڈین ٹی وی پہ بھی آتا ہوں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. کرکٹ سٹیڈیم پنڈی میں پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، وہ ہمیں اب منتقل کرنے پڑ رہے ہیں، اور شاید پی سی بی کا یہ فیصلہ ہے. یہ پی سی بی کا فیصلہ، دوبارہ کہہ رہا ہوں، پی سی بی کا فیصلہ کیوں ہے کہ شہباز شریف اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یار جب تک ٹینشن ہے آپ کرکٹ جاری رکھیے، لیکن دبئی یا دوحہ لے جائیے، کوئی اور پریشر نہیں ہے ہمارے اوپر. ہم ملتان میں بھی کرا سکتے ہیں، کراچی میں، اور یہاں بھی کرا سکتے ہیں. یہ ڈرون نے یہاں کیوں اٹیک کیا جب پتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں؟ بالکل اسی طرح کہ دیکھیے نا، یہی تو بات ہے کہ آپ نیلم جیلم پہ اٹیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سویلینز مثلا وہ 7 سال کا بچہ اور وہ بچیاں یار چھوٹی، 4 سال کا 5 سال کا بھاولپور میں جو ہوئے ہیں، جو بچے ہیں عورتیں اور بچے کوئی ہیں. بھی بچہ 10 سال سے بڑا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. رائٹ. اب آپ باقاعدہ مثلا آپ جنگ کو یہاں تک بڑھا رہے ہیں کہ نیلم جیلم، جس میں $400+ جو ہے چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے، ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے ان سے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پلس آپ ہی کی دانش میں کرکٹ آپ کے ہاں مذہب ہے. میں نے خود دیکھا ہے،
इंडिया जो इतना अरसा रहा हूँ, जब क्रिकेट का मैच हो रहा हो, मैं तो एक मरतबा हैरान हो गया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उस दिन सचिन ने कोई यानी सेंचुरी बनाई थी, जो हेडलाइन थी टाइम्स ऑफ इंडिया में वो थी। और उस दिन उन दिनों का अमरीकी जो वजीर दिफा था वो दिल्ली आया हुआ था, और वो जो स्टोरी उसकी थी वो पेज 5 पर थी। क्रिकेट को बहुत रिस्पेक्ट अहमियत दी जाती है। अब मेरे मुंह में खाब कि आप अगर डिलिबरेटली निशाना बना रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम को, जहां आज रात मैच होना था। तो फर्ज करो कि हम अगर ये कहें कि साहब अच्छा अदले का बदला फिर यूं है कि हम आपके फलां स्टेडियम को नाकारा बना देते हैं मिसाइल फेंक के। आप खुद हवा दे रहे हैं। आप खुद जो है ये ऐसे टारगेट्स निशानदेही कर रहे हैं कि लोग ये कहेंगे, आखिर क्रिकेट के यहाँ भी दीवाने हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो पाकिस्तानी कहेंगे जी आप भी उनका वो स्टेडियम जो है वो लोगों उड़ा में दो। गुस्सा है इस बात का। वो है। अच्छा एक और आप सवाल। क्या कर रहे हैं यार? जो हुकूमतें कभी ऐसे करती नहीं करती। अवामी सवाल है नुसरत साहब, पब्लिक सेंटिमेंट का। लोग बात बार इस पे बात करते हैं। क्या ये जो जंग जारी है ना जारी, आप मानते हैं? बिल्कुल। क्या ये जो जंग जारी है ये एक बड़ी जंग में बदल सकती है? आपने तो इतनी जंगें कवर की है ना, आप सारी एनवायरनमेंट को और स्टैट्स को और फैक्टर्स को जानते हैं। देखो अभी तक जितनी जंगें हुई हैं सर, उनसे ये इसके टारगेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, वसी पैमाने पर होंगे, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगी, लेकिन ये ज्यादा लंबी जंग चल नहीं पाएगी। उसकी मैं बुनियादी वजह जो अभी है इससे बढ़ देखो भी सबसे पहली बात तो ये है कि वो शख्स दीवानों की दुनिया में रहता है तो ये फर्ज किए बैठा है कि पाकिस्तान वो जो उस दिन इनके मिसाइल घुसे हैं उसका बदला नहीं ले, उसका जवाब नहीं देगा। मैं आई एम टेलिंग यू टोटल, वरना तो फिर बात क्या रही। हमारा जवाब न देना जो है इट वुड गिव द मैसेज कि हमने भारतीय बालादस्ती इस रीजन में एक्सेप्ट कर ली। प्लीज आप लीजिए इस बार को सेकंड कर रहे हैं भाई। मैं अब यू आर नॉट अ मिलिट्री पर्सन, यू आर जर्नलिस्ट, बट आप जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है उसके हिसाब से भी आप समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है। आपने मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, इन शहरों में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर सिविलियन में नहीं, स्ट्रक्चर जहां पे बड़े बड़े आपने, तो ये कैसे हो सकता है कि आप अगर आ जाएं? मुझे अब ये शक ये पड़ रहा है कि कल जब हमारी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने अफवाज को ये हक दे दिया है कि वो खुद अपना वक्त तय करें और वो मेथड कभी किस तरीके से हमने हिसाब बराबर करना है। हेलो, मेरा अपना ख्याल है कि ये उससे तिल मिला है, और उससे तिल मिलाहट में आज उन्होंने ये ड्रोन भेजे हैं क्रिएट अ पैनिक इन सोसाइटी। नहीं, नॉट ओनली दैट, एक तो मिलिटरीली ये मैसेज भेजना कि देखो मियाँ, जहां तक हमारे ड्रोन आ सके हैं वहां पे हमारे मिसाइल भी जा सकते हैं, पाकिस्तान की शहरी आबादियों में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में। और दूसरी बात ये है कि ये ड्रोन्स अब के बाद ड्रोन्स हैं, आइंदा जो ड्रोन्स होंगे उनमें पे लोड भी होंगे और मिसाइल भी हो सकते हैं जब जरूरत पड़ी तो। दिस इज अ मैसेज, ये मैसेज देना चाह रहे थे कि साहब आप हिसाब बराबर, इसके अलावा कोई तुक नहीं बनता। इस्राएली मिसाइल, इसीलिए ये 2 बज के, अरे बाबा, इजराइल के साथ सबसे पहले मुझ बदनसीब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। सबसे पहले इन्होंने उनका पूरा एक मिसाइल सिस्टम लिया था, डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम, एरो उसको कहते हैं। जब मैं 2000 में इंडिया गया था, जब मैं तवील उसके लिए जाता था, एल.के. अडवाणी इजराइल का दौरा करके आया था और उसके बाद से ये होगा वाजपेयी का जमाना, वाजपेयी के ज़माने में। तो ये इजराइल जो है उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेज भी इसी एरिया में, पहलगाम में है? जी सर, ये पहलगाम वाक़े से पहले हुई है। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा नहीं, और वहाँ पे एक थोड़ा सा नाखुशगवार वाक़या भी हो गया था, मैं क्या जिक्र करूँगा। नहीं, वो कर देना थोड़ा सा। एक इजरायली खातून सोल्जर जो है उनके साथ कुछ थोड़ी सी बदतहजी भी हो गई थी और
ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ड आई शुड हैव यूज्ड बट आई विल नॉट, तो उसको हश हश कर लिया गया था। ठीक है बात। ये पहलगाम हमले से पहले? जी, ये पहलगाम अच्छा, हमले से पहले देयर वाज जॉइंट एक्सरसाइज। वेरी राइट, ठीक है, ठीक है। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, वहाँ करीब ही एक गांव है, उसको आरू कहते हैं, और बहुत सारे इजरायली जो है ना, क्योंकि इनके यहाँ ये जो यंग होते हैं ना, जाहिर है कि गरीब वो जो यानी कि बैक पैकर जो होते हैं ना यार, कि थोड़ा खर्चा वर्चा, तो वो इधर आ जाते हैं। जैसे ही उनको वो पैसे मिलते हैं ना 2-3 साल की कंपल्सरी, जब वो अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं आर्मी से, तो फिर वो आते हैं वहाँ पे कभी हाउस ट्राइब। ये जो आज की डेवलपमेंट, अब ये अगर तुम कहो कि इजराइल जो है वो इन ड्रोन्स को ये जिस अंदाज में लॉन्च हुए हैं, मैं किसी भी इंटेलिजेंस के बगैर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मुसर हूँ कि इनकी लॉन्चिंग के वक्त उनका कोई ना कोई टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद था, या एक टीम हो सकती है इजरायली की, बिकॉज इट्स अ ऑन गोइंग रिलेशनशिप ना इनका। सो ये जंग इस पॉइंट के बाद पाकिस्तान एक्चुअली लड़ रहा है इजराइल और हिंदुस्तान के खिलाफ, सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू, और ऑफ कोर्स हमारे अथॉरिटी ड्रोन्स एंड मिसाइल। फाइन। अच्छा, ये कोई हमको ऐसी कोई आपका एक अपना जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से बात की है ना, मैं वही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना एरो मिसाइल, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर एक फेंस जो क्रिएट की, उसका फिर वो एक विजुअल फेंसिंग की गई। उन्होंने अपनी तरफ से झांसा ये दिया कि बिलाखिर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि रावलपिंडी से जब कोई गाड़ी जो है वो श्रीनगर का रुख करेगी तो उसका नंबर आ जाया करेगा। वो इस टाइप की बड़ी कहानी उस जमाने में अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा बड़ी हुई थी। बहरहाल वो हमारा, चले अब तो मिसाइल का हमारे पास मलबा इकट्ठा कर लिया, रिवर्स इंजन में हम माहिर हैं। हाँ, लेकिन जो मेरे लिए जो ज्यादा खौफनाक बात ये है वो ये कि कल जो इन्होंने चीजें पाकिस्तान भेजी रात को, उनमें से इन्हीं की चीजें जो हैं वो अमृतसर में गिरी। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में ख्वाब, हरमंदर साहब के पास, खुदा न खास्ता अगर फर्ज करो कि उनका जो मुकद्दस तरीन मकाम है गोल्डन टेम्पल हरमंदर मिल जाते तो ये तो हमारे खाते डाल देते। उन्होंने पूरा वैसे उस हवाले से वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि वी हैव दिस कैपेसिटी। आज जैसे शो हुआ है कि हम ये दुनिया को दिखा सकते हैं कि साहब ये जो फलां जगह से ये जो चीज़ निकली थी, ये इसकी ट्रेजेक्टरी थी, यहाँ से होते हुए ये यहाँ गिरी। समझ आई आपको? इसी तरह यहाँ पर ननकाना साहब है, अब शेखुपुरा से वो कितनी दूर है? नहीं, शेखुपुरा नहीं, ननकाना की हदूद में गिरा है। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम भी मेरे उसके बाद फर्ज करो कि ये जो चला था इधर से, तो ये हसन अब्दाल का अगर जा सकता था, बिल्कुल जा। तो आप जो अटक की तरफ गया हसन अब्दाल, और भाई अगर किसी और का ख्याल नहीं, तो जो ड्रोन आपने चकवाल की तरफ भेजे हैं, तो भैया पास ही चुआ सैदन शाह होता है जहाँ पे कटास राज है। अल्लाह भला करे उनके ऊपर। आपका मुकद्दस तरीन मकाम, यहाँ पर एक आंसू गिरा हुआ था। शिव का कहते हैं ना सर। डेवलपिंग स्टोरी पे आता हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान का मीडिया, तमाम मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, वो ये जोरों शोर से विजुअल एक चला रहा है, जो अंधेरे के विजुअल है, जिसमें आवाजें हैं, ब्लास्ट हैं, फायरिंग है, और वो ये एस्टेब्लिश कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार। और ज्यादा तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने इसको रीचेक भी किया है, हमारे सिक्योरिटी ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है, और ये एक मरतबा से कल रात की तरह जो फेक कहानी चलाई गई थी, आज भी उसी तरह की एक फेक स्टोरी डेवलप की जा रही है, फेक खबर बनाई जा रही है। वही हुआ ना। तो अब इसका मतलब ये है कि आप फिर कल कुछ करना चाह रहे हैं, और साथ साथ क्या आप ये कहेंगे राजस्थान और पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां ब्लैकआउट कर दिया गया हिंदुस्तान की जानिब से, मुकम्मल ब्लैकआउट। और इंडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि पठानकोट पे पाकिस्तान ने बाकायदा हमला भी किया है, ये इंडिया क्लेम कर रहा है, और ये फेक है, ये 110% फेक है। एक बुनियादी बात, हाँ, इस जमाने में ये हम बात कर रहे हैं 2025 में, 2025 में क्या गाइडेड मिसाइल को रोशनी की जरूरत है? नहीं, उसको तो टारगेट फीड करना पड़ता है कि यहाँ हिट करो, वो करेगा। ठीक है ना? हाँ, आप रात के अंधेरे में
عدنان کی فوٹو ڈال دی جائے، اس کو چلا دو تو آپ ساری بتیاں بجھا دو، اور یہ جو تھرمل جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں تمہاری باڈی جو وہ جو تمہاری باڈی ہیٹ کو اس نے چیز کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے ہٹ کرتی ہے اس دور میں آپ کیوں اپنے ہی عوام کو اس پینک میں مبتلا کر رہے ہو؟ اب جیسے ہمارے ہاں ہوا تو جیسے دوپہر میں ہوا تو مجھے وہ اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے آنا تھا، تو میں نکلا ہوں گھر سے، مجھے اتنے ہی منٹ لگے ہیں جتنا مجھے عام کے دنوں میں لگتے ہیں، اور اتنا ہی رش تھا۔ ٹرائی ٹو کریٹ پینک ان پاکستان، لیکن الحمدللہ ہماری پبلک پورے ہوش و حواس میں رہی۔ بنیادی طور پر اب تماشبین قوم ہے، لوگوں کو غصہ ہے، اور یار ہم ہیں نا یار، میں اور یار جب 1965 کی جنگ تھی میں خود کو پہچانتا ہوں نا، 1965 میں میں زندہ تھا، میں 5ویں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، تو واقعتاً میں نے خود اپنے کوٹھے پر کھڑا ہو کر میں پاکستان اور انڈیا کی جو اپنا وہ جو ڈاگ فائٹ تھی اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ دیکھتے ہیں، یعنی ویڈیو گیم نہیں جیسے یار وہ ہمارے ہاں وہ یعنی پیچے ہوتے تھے نا پتنگوں کے، اور بو کاٹا یہ وہ یہ وہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ابھی بھی غصے میں ہیں؟ پاکستانی لوگ غصے میں بالکل ہیں، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہے۔ پلیز یہ دو مختلف چیزیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، اسی کی کری ہے، وہ ہے اپنا سر تے ہی چڑھتے پہنے ہونا، دیکھو یہ جائے پہ رونا کو طریقہ ہے بھائی، اینڈ جسٹیفائی، there is no خوف اور ڈر نہیں ہے۔ جذبات کے حوالے سے دے آر فلی جسٹیفائڈ۔ ایک عام آدمی جس کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، وہ کوئی اسٹریٹجک ایکسپرٹ نہیں ہے نا، تو وہ تو یہ کہے گا یار وہ آئی چلے جا رہے ہیں، پہلے انہوں نے میزائل پھینکے جو بھاولپور مظفر آباد مسجداں ٹھا رہے ہیں، کراچی تسی کی کرتے پہ ہو جی، ہاں جی تسی کی کرتے پہ ہو جی، یہ بات بالکل ہے، لیکن یہ جو آبجیکٹو ہے کہ یار ہر جگہ سے یہ میزائل گر گیا، ارے یار یہ ڈرون گرا، یہ کیا میں گھروں میں بیٹھ جاؤں گئی، یہ ابھی تک نہیں ہے۔ میں کل جب یعنی پروگرام کر کے گیا، انڈیا کے ایک صاحب بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں سائرن بج رہے ہیں یہ وہ۔ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ میں نے گھر جانے سے پہلے مجھے روٹی گلی میں گرم نان لیتا جاؤں، مجھے بھائی صاحب یعنی 15 منٹ F82 کی مارکیٹ میں تندور پر انتظار کرنا پڑا، دو نان سرخ لینے کے لیے۔ جہاں جہاں ڈرون گرے ہیں لوگ وہاں پہنچ کے سیلفیاں لے رہے ہیں، اور ساتھ کام کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب جو بہت امپورٹنٹ سٹوری جو ہے وہ شاید ایک اور پہ بھی میں آنا چاہتا ہوں پلیز یار، بڑی امپورٹنٹ سٹوری۔ اچھا چلو میں ویسے ڈیولپنگ سٹوریز پہ مجھے ڈر ہے، میں ڈیولپنگ سٹوری وہ بھی ہے، لیکن میری دانش میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بولنا میں اس کے بعد وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب ورلڈ بینک کا جو سربراہ ہے، آپ اکانومی پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ جو ضامن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، اس ادارے کا نام ہے ورلڈ بینک، ہے بالکل ہے۔ اس کے سربراہ اتفاق سے اجے بنگا ہیں، اور یہ انڈین اوریجن کے ہیں اور سکھ ہیں۔ یہ آج نریندر مودی صاحب سے ملے۔ کیوں ملے؟ بھائی آئی کین سیفلی پرزیوم کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب آپ ہمیں کس مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ ہی از ناؤ امیریکن سٹیزن۔ یہ ماسٹر کارڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا بھائی صاحب نے، یہ بنیادی طور پر اس دنیا کا آدمی ہے، سٹی بینک میں بھی بہت عرصہ رہا ہے، اور پھر یہ اپنا بعد میں ہو گیا تھا۔ اب موصوف کو ورلڈ بینک کا، ابھی امریکن نیشنل ہے، تو ان کو لگایا تھا کس نے؟ جو بائیڈن نے۔ اچھا اوکے، ناٹ ٹرمپ۔ اچھا اب جیسے ہی یہ لگایا تھا جو بائیڈن نے، تو جو بائیڈن نے جب ان کو لگایا اس کے بعد انہوں نے کیا نعرہ کیا دیا اسی اجے بنگا نے؟ غربت کا خاتمہ ایک قابل رہائش سیارے پر، یعنی مجھے اس زمین پر رہنا ہے جو قابل رہائش ہو، یعنی ایک یہ کہ مجھے موسمیات، اسی لیے پاکستان کو ورلڈ بینک سے اضافی پیسے ملے ہیں موسمیات کے لیے، کلائمیٹ چینج کے بارے میں، یعنی کہ ہم نے اس زمین کو برقرار رکھنا ہے اور قابل رہائش بھی رکھنا ہے، اور غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔
اب اس مشن کے ساتھ ورلڈ بینک کا چیئرمین ہوا وہ جا کے یہ نہیں کہا ہوگا اس نے بھارتی وزیر اعظم کو کہ سر آپ تو جس طرف جا رہے ہیں اس طرف تو یہ پاکستان اور انڈیا نام کے یہ اتنے بڑے خطے یہ تو رہیں گے ہی نہیں دنیا میں، جس طرف آپ اور آپ اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کریں گے تو یہ نیچے پانی وانی تو کیا ان کی خوراک کا کیا ہوگا سر؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئی ایم 100% شیور، کیونکہ ابھی تک صرف یہ کہا جا رہا ہے جی انہوں نے ملاقات کی ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے، اب یہ کوئی میری مدد کرتا بھارتی صحافی جو پتہ کر کے کہ جی یہ ملاقات کیا پہلے سے طے تھی یا خصوصی اس ملاقات کے لیے ورلڈ بینک کے سربراہ جو ہے وہ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کے سربراہ خصوصی طور پر یہ پیغام دینے آئے ہوں گے بھائی جی کی کر دے پہ ہو. یو کانٹ رول دس آؤٹ. ٹھیک ہے، یہ تمام فیکٹرز ہو سکتے ہیں، یہ تمام، لیکن اس میں اگر کوئی بھارتی صحافی ہماری مدد کرے تو جب انہوں نے داستر تو سوال پوچھنے جو کہ نہیں ایسے نہیں کم. اچھا میرے پاس ملاقات کی تو نہیں، ٹیلی فون کال کی ایک خبر ہے. خبر کیا وہ سب کو پتہ ہے، میں اس پہ آپ کی امریکی وزیر خارجہ، اللہ بھلا کرے آپ کا، اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ امریکی وزیر خارجہ کو ابھی تک جو میں آئی ڈونٹ نو کہ امریکی وزارت خارجہ نے اس ضمن میں کوئی وہ جس کو ریڈ آؤٹ کہتے ہیں وہ جاری کیا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں نہیں، ابھی اسد چوہدری صاحب میرے خیال میں نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا ہوگا. ویسے کر دینا چاہیے تھا، بڑا نہیں بات کا اور اسد چوہدری کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے جو جاری ہوا ہے تو وہ یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی وہ انہوں نے ان کو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جی ہم مجبور ہیں، وی ہیو ٹو ریئیکٹ انڈر آرٹیکل 51. اچھا پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا نا؟ جی سر، یہ باقاعدہ کال اسی پرپز کے لیے تھی کہ یار حوصلہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے 31 سویلین مارے گئے ہیں 7 اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ہمیں اپنی خود مختاری، سوورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس کو دفاع کرنا ہے. تو ان شارٹ انہوں نے روبیو صاحب کو کہا ہے کہ سر یہ جو 6 اور 7 کو اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہوتے ہوئے آپ ہم سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے رہیں؟ ہم کین سیفلی پریزیوم اور انڈرسٹینڈیبل ہے یہ بات. اور فرض کریں کہ یہ بات جھوٹی ہے پاکستان میں تو مارکو روبیو، ارے بابا مارکو ان کا جو دفتر ہے روبیو کا، they can always say کہ he didn't say any such word, one line. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو ابھی تک نہیں آئی نا ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فون نہیں ہوا ہوگا. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں موصوف کہ بھئی who told you I never called Pakistan's prime minister. ہاں اس کی اسپوکس پرسن کہہ سکتی ہے کہ آف کورس اگر بریفنگ میں صحافی سوال پوچھے گا کہ شہباز شریف but there is no call. یار اس طرح نہیں ہوتا. میں وہی کہتا ہوں کہ حکومتیں جب اب یہ جیسے انہوں نے یہ حماقت اسحاق کی ڈار ہے. صاحب نے بھی ایک بات کی ہے نا، اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا، ٹی آر ٹی کو دے رہے تھے وہ، اور اس سے پہلے خیر میں بھی مجھ تک بھی اطلاع پہنچی تھی کہ دونوں جو این ایس ایز ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے خیر ڈی جی ایمبوز کا بھی کہہ دیا، تو رابطے تو دونوں طرف چل رہے ہیں اس ٹینس صورتحال میں. جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جب اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جب ڈرون بھیجیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ روابط جو ہیں یہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار برائے مہربانی یہ لڑنا ہی ہے تو ادھر ادھر یہ اس طرح کر رہے ہیں آپ میکسیمم. یار آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ چلیں آپ کی دانش میں آپ نے جن مساجد کو شہید کیا وہاں پہ دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی تھی، لیکن یہ کرکٹ سٹیڈیم میں کون سی دہشت گردی ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہیلو، ہاں نہیں نا. ڈنگا میں کون سی دہشت گردی ہے؟ کراچی میں کون سی دہشت گردی جہاں بابو گرا آ کے؟ میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ملیر کینٹ آپ کا نشانہ ہوگا تو آپ اور پر اس طرف تو وہ دہشت گردی تو نہیں ہوئی نا. ہاں باقاعدہ یعنی پروفیشنل آرمی کا وہ ہے. وہ آپ کا سیدھا سادہ مشن کیا تھا؟ یہ ہوتا نا کہ سادہ، چلو اور آسان کر دیتا ہوں کہ یہ کلیم کر لیتے کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ کو مار دیا پہلگام والا. بنیادی سوال تو وہی کھڑا رہے گا نا سر.
ओ भाई मेरे, पहले तय तो कर लेना हाँ कि वो जिनका ताल्लुक ये जोड़ रहे हैं पहलगाम से, हाँ वो मस्जिद सुभान से ताल्लुक रखते हैं या किसी और। या मुरीद के साथ पहले ये तय कर लो ना। पहले बताओ तो सही ना। इसलिए कि आपको खुद पता नहीं है, मोदी ने जल्दी किया, मैं ये असेस कर पाया हूँ आपकी आपको खुद पता नहीं और आप टापक टोइयां मारे चले जाते मोदी ने जल्दी किया, आप ये कह रहे हैं। यार। नहीं मैं आप एक काउंटर सवाल है ना इस पे, आप उसी 6 को ये कह रहे थे कि मोदी के पास अब कोई रास्ता रहा नहीं। यार इसलिए कि भाई जब खुद आप एक वाकया होने के एग्जैक्ट 10 से 15 मिनट बाद आप दुहाई मचा देते हैं कि ना ये जी पाकिस्तान से आए थे और फलां तंजीम, उसके बाद आपका तमाम गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि वो लोग जो अपनी दानिश में अंबानी और अडानी सेठों की नौकरी छोड़कर खुद मुख्तार अपना आजादाना इंडिपेंडेंट यूट्यूब्स कर रहे हैं, हा? वो भी करें। आप बदला क्यों नहीं ले रहे? टाइम आ गया है, टाइम हैज कम। जाके दरिया झील में कश्ती में बैठ के था वो पानी रोकता है। अब मसला ये है कि यार आपने अपने आप को, और क्या वाकई, जैसे मैं कल तुम्हें कह रहा था, मैं आज दोबारा अफसोस से ये कह रहा हूँ कि बदकिस्मती से ये जो इन्होंने 6 और 7 की दरमियान किया है, इसने वो तमाम बरसों की मेहनत जो जनरल मुशर्रफ के दिनों से शुरू थी वो जाया कर दी कि यार ये सारे स्ट्रक्चर से किसी तरह निजात हासिल की जाए, और कर ली थी हमने, और वी वर क्वाइट सक्सेसफुल। और इसीलिए तो वो व्हाई दे टर्न अगेंस्ट अस। अब टीटीपी क्या कर रहा है हमारे साथ, समझो हमें। तो अब इन्होंने क्या किया है, क्या आप तुम्हें उस किसी 16 साल के 18 साल के नौजवान को रोक सकते हो जिसकी बहन, वो कहता और खास तौर पर जब उसको पता हो कि यार मेरा तो पानी भी खत्म होने वाला है। वो सर सतलुज के किनारे थे ना, वो कहते साडा पानी रोकता, अब हमारे मुल्क में घुस के मारा, और फिर मेरी बहन को मार दिया किस वजह से। एक ब्रेक लेने दे। I hope you understand. You're right, it's a good angle, और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया बन चुका है आप दोनों कौमों के लिए। एक ब्रेक ले लें सच्चाई साहब। साहब, हिंदुस्तान में शदीद तरह का प्रोपेगेंडा जो है ना वो शुरू हो चुका है। जैसे मैं पहले भी बताया था, विजुअल इस तरह के बना के जो इजराइल और ईरान वाले टाइम पे थे कि डोम और फ्लां और वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं। वो जैसे वो याद है इराक की एक पहली जंग हुई थी ना जिसने क्रिस्टीना मानपुर को मशहूर करवाया था। उस वक्त ये होता था कि वो सद्दाम जो है वो चलाता था स्कड मिसाइल, और फिर वो उनके बंदे खड़े हुए होते थे तो फिर उसके बाद सीटियां बजती थी। तो दैट इज 90s। अच्छा, अब वो 90s के विजुअल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। भाई मेरे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, भारत के पास उस तरह का आयरन डोम है ही नहीं है, और वो भी सॉरी जो और वो जो है जो इजराइल के पास है वो भी सर अमेरिकन का दिया हुआ है। इजराइल का अपना नहीं है वो। नो सर, इट इज नॉट देयर इन्वेंशन, इट्स अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू अमेरिका, यानी फ्रॉम अमेरिका। ये इन्होंने खुद नहीं इन्वेंट किया हुआ। अच्छा, आप ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हैं? पिछले दिनों में रूस से भी लिया। S-400 वो जो एक होते हैं ना वो जो, लेकिन वो उस तरह का डूम नहीं है। ये वो है कि वो हवा में उड़कर उसको जाकर हिट कर सकता है किसी एक को। अब सवाल ये है कि आप ये सारा पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कि आज आपकी क्या तसल्ली नहीं हुई? क्योंकि आपने तो खुद ही ये दावा किया था 8 मई के बाद जो आपकी ब्रीफिंग है ये आपका दावा है, मेरा नहीं है। जी हूं साढ़े लो बस से वी सेटल द अकाउंट ऑफ पहलगाम, यही था ना यार ब्रीफिंग, यही थी। अब आप मुझे कुछ नहीं दिखा रहे हैं इस तरह की ट्रेजेक्ट्री। आप ये कहते हैं कि जी कल मैंने 15,000 रुपए वो किया तो मैंने वो भी नाकाम बना दिया। अच्छा, लेकिन और इतनी टेक्नोलॉजी के नाकाम हो गए, और उसके बाद मेरा दिल इतना बड़ा है मैंने उसका बदला लेने के लिए खाली ड्रोन भेज के तुम्हें बताया कि इस पे नाजा महसूस ना करो, हम यहाँ पहुंच सकते हैं। वाह इंडिया तेरी। यानी एक अजीबो गरीब किस्म का एक, आप इस तरह जंग को इस तरह नहीं लेते भाई। देखिए
آپ لوگوں کی پینک نہیں کریٹ ہونے دیتے نا، یہ آپ نے مجھے خاص طور پر کہا نا اپنے کہ یار لوگوں ہم کے لیے صحافی ہیں، پینک نہیں ہونے دینا. میں بار بار کہتا رہتا ہوں. اب ہندوستان جنگ میں ہے، ہندوستانی میڈیا اور فوج اور حکومت پینک بنانا چاہتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، آپ نے بہت بڑی کارنامہ انجام دیا نا 6 اور 7 کے درمیان. کیا آپ نے بھارتی وزیر اعظم کا قوم سے خطاب سنا کہ مبارک ہو بھائیو، بدھائی ہو؟ کیوں نہیں سنا؟ یا کیونکہ میرے تو غائب رہن کل ہو کیا کیبنٹ میٹنگ جائے سن بس وہ اے پی سی نہیں یار، بات سنو میری. جب آپ نے پہلگام کا بدلہ لے لیا، ہاں تو قوم کو مبارکباد دینی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے گلے پہ گیا. یہ بھارتی وزیر اعظم اس سے مطمئن نہیں ہوا، مغابو خوش نہیں ہوا. تو اب کیونکہ دیکھیں نا، کیا اچیو کیا آپ کے خیال میں ہندوستان نے ابھی تک؟ اپنے عوام کو یہ بتایا کہ جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر کہ جی ہم نے مار دیا وہ رؤف اظہر، جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو مقصد یہ کہ میں جس بات کو اصرار کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ساری شیپس اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ ان کو غالباً یہ خدشہ لاحق ہے کہ پاکستان کوئی بڑے پیمانے کی کارروائی کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں یاد ہوگا نا وہ جیسے وہ جس وقت نیوکلیر دھماکے ہوئے تھے تو انہوں نے غالباً 5 کیے تھے تو ہم نے 6 کر دیے تھے. یہ تو اسی ہمیشہ ہی کی تھا سر، یاد ہے نا؟ ہمیشہ ایک کم. میرا خیال ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا یہ خیال ہے کہ یار ہم نے تو یہ کیا. آپ دیکھو نا، اسی میں تم دیکھو کہ بھئی انہوں نے کل یعنی 15 شہر کر دیے، خود انہوں نے کتنے یہ کیلکولیٹڈ صرف 6 کیے تھے، ہم نے یعنی 15 بقول ان کے کر دیے. خود ہی پروجیکٹ چلا کے خود ہی گرا دیا اور ڈرامہ کر دیا. چلیں جی، یہ اس طرح کی یہ ڈراماٹائز سچویشن جنگوں میں اور پینک کریٹ کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو بالی ووڈ سٹائل جو ہے نا وہ فلموں اور کیمروں تک رہنے دیں، حقیقت کی دنیا بڑی مختلف ہوتی ہے. تو یہ خبر شدید جھوٹی ہے، اور یہ جو امیج آپ بنا کے پورے ہندوستان کی 1.5 ارب عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس میں کامیابی نہیں ملنی، الٹا نقصان کر بیٹھو گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.